اچھا ایک کیس بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہمارے آج کل سوشل میڈیا 2-3 دنوں سے بڑا ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے, سامیہ حجاب کا کیس. ایک دن آتا ہے کہ جی ایک دم سے وہ لڑکی ویڈیو شیئر کرتی ہے کہ لڑکا برے طریقے سے اسے نوچتا ہوا اپنی گاڑی میں ڈال رہا ہے اور لے کے جا رہا ہے, مطلب ساری دنیا کی ہمدردی اس بچی کے ساتھ ہو جاتی ہے. پھر ایک دم سوشل میڈیا پہ ایک طوفان آ جاتا ہے کہ جی وہ بچی پورے 2 سال سے اس کے ساتھ ریلیشن میں تھی, اس کی ویڈیوز آنا شروع ہو گئی اور سارا کچھ کہ سب سے پہلے اس لڑکے نے اس کو فون لے کے دیا, اس کی تمام چیزیں پوری کی. اب 6 لاکھ کا وہ آپ کو فون لے کے دے رہا ہے, کوئی ایسے تو نہیں نا لے کے دے رہا. اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے, اچھی چیز ہے, تو لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں. پھر اس طرح کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ وقتی ہے. اب جو وقتی اٹیچمنٹ جتنی جلدی ہوتی ہے وہ اتنی ہی جلدی ختم ہو جاتی ہے. کہ مادیت پرستی جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے. یہ بھی کوئی بیماری ہے دماغی؟ بالکل بیماری ہے. اور یہ بیماری کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہم لوگوں کے جو آج کل کے سوشل میڈیا کے انفلوئنسر ہیں, سسٹرولوجی ڈکی بھائی, وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کے پاس ایک گاڑی ہے تو میرے پاس بھی آنی چاہیے. اجازت کیا, اس کے ساتھ آپ 2 سال سے لنک میں تھی, آپ کا ریلیشن تھا, تو ڈیفینیٹلی تو وہ تو کچھ بھی کرے گا. پہلے ہی رکنا چاہیے تھا. اب پہلے آپ اس کے ساتھ شادی سے انکار کریں گے تو اس نے تو یہ کیا ہی ہے. کتنے لاکھوں روپیہ اس لڑکے نے سامیہ پہ خرچ کیا, 6 لاکھ کا فون دیا, اس کا رینٹ دیتا رہا, اس کی مدر کی بیماری میں اس کا ساتھ دیتا رہا, اس کو موبائل لے کے دیا, چیزیں لے کے دی. مگر وہی بندہ جب پھر شادی پہ بات کرے گا تو پھر برا تو لگے گا نا کہ بھائی فیمیل ہیں وہ ان کو پراپر ٹائم نہیں دے رہی. اگر وہ ٹائم بھی دے رہی ہیں تو مے بی کچھ لوگوں کو ویسے ہی چسکا ہوتا ہے دوسری لڑکیوں سے بات کرنے کا, اور یہ ایسا چسکا ہے ڈرگس کی طرح, جیسے نشہ نہیں نا ختم ہوتا, اسی طرح یہ لڑکیوں سے بات کرنے کا بھی چسکا ہی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ثنا خان. آج کی پوڈ کاسٹ بہت اہم ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا دل ٹوٹا ہوا ہے. کہتے ہیں اس دنیا کا سب سے خطرناک انسان وہ ہوتا ہے جو ٹوٹا ہوا ہو, کیونکہ اس کے پاس گنوانے کے لیے آگے کچھ بھی نہیں رہتا. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے جی فتیحہ اشرف, جو کہ سائیکائٹسٹ ہیں, اور ان سے ہم بات کریں گے کہ انسان کب ٹوٹتا ہے اور ٹوٹنے کی وجہ کیا ہوتی ہے. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیں. شکر اللہ کا, میں ٹھیک ٹھاک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ سائیکالوجی ٹرمز بہت زیادہ اب نا معاشرے میں عام ہو گئی ہے. پہلے لوگ سوچتے تھے نا لے یہ تو نخرے ہیں, چوچلے ہیں, ٹھیک ہے, مگر اب لوگوں کا رجحان بدل گیا. میڈیسن سے ایک دم سے تھراپیز کی طرف آ گئے, تھراپسٹ سے ایک دم سائیکالوجسٹ کا جو ہے نا ایک بڑا ٹرینڈ بھی چل گیا ہے, اور شاید اس سے لوگوں کو فرق بھی بہت زیادہ. اب لوگ سنتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں. ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو آج ہمارے معاشرے میں بہت ہی عام ہے, میں پچھلے کچھ ٹائم سے ویڈیوز دیکھ رہی ہوں, اور ایسی ویڈیوز ہم عام کسی کی بات نہیں کریں گے, ہم بات کریں گے ہائی لائٹڈ پرسنالٹیز جو ہمارے سوشل میڈیا پہ جو ہے نا زیادہ اجاگر ہوتی ہیں, ان کے بارے میں کہ سب سے پہلے تو انسان کسی سے ایک دم اٹیچ کیسے ہو جاتا ہے, اور اٹیچمنٹ اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر اس کو بھولنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اگر بیسکلی آج کل کی اٹیچمنٹ کی بات کریں تو آج کل کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ وقتی ہیں. تو وقتی طور پر کسی کے ساتھ اٹیچ ہونا, کیسے اٹیچ ہونا, اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے, اچھی چیز ہے, تو لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں. پھر اس طرح کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ وقتی ہے. اب جو وقتی اٹیچمنٹ جتنی جلدی ہوتی ہے وہ اتنی ہی جلدی ختم ہو جاتی ہے, یہ لانگ ٹرم نہیں چلتی. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے, جس کے پاس اچھی دولت ہے, گاڑی ہے, گھر لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, اٹیچمنٹ ہو گئی ہے. ہاں, کیونکہ یہ آج کل کا جو ٹائم ہے مادیت کا ٹائم ہے. لوگ جو ہیں وہ پیسے کو ترجیح دیتے ہیں. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ کی نہیں دیکھتے کوئی شکل کیسی ہے, بھائی بس اس کے پاس پیسہ ہے, میں نے اس کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے. ایج فیکٹر نہیں دیکھتے, ہاں کچھ بھی نہیں ہے, چلیں ضرورتیں تو پوری کر سکتا ہے. پھر یہ جو اٹیچمنٹ جتنی جلدی ہوتی ہے اتنی ہی جلدی ختم ہو جاتی ہے. اچھا ایک کیس بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہمارے آج کل سوشل میڈیا 2-3 دنوں سے بڑا ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے, سامیہ حجاب کا کیس. ایک دن آتا ہے کہ جی ایک دم سے وہ لڑکی ویڈیو شیئر کرتی ہے کہ لڑکا برے طریقے سے اسے نوچتا ہوا اپنی گاڑی میں ڈال رہا ہے اور لے کے جا رہا ہے, مطلب ساری دنیا کی ہمدردی اس بچی کے ساتھ ہو جاتی ہے. پھر ایک دم سوشل میڈیا پہ ایک طوفان آ جاتا ہے کہ جی وہ بچی پورے 2 سال سے اس کے ساتھ ریلیشن میں تھی, اس کی ویڈیوز آنا شروع ہو گئی اور سارا کچھ. یہ بھی کوئی سائیکالوجی کی ٹرم میں کوئی بیماری ہوتی ہے کہ ایک دم سے کسی کو اتنا قریب کر لینا. اب جو ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ اتنی کلوز ویڈیوز ہیں کہ مطلب میرا خیال ہے کہ کوئی فیملی والا بندہ ہو تو پھر وہ اس کے ساتھ اتنی مطلب بندہ اٹیچ ہوتا ہے. اٹیچ ہو جانا اور پھر اس کے بعد ایک دم سے ایسے اس سے دور ہو جانا, یہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر اس کے کیس پہ بات کریں تو میں نے بھی اس کا کیس جو ہے کافی ڈیٹیل مطلب پڑھا تھا, تو اس میں یہی تھا کہ سب سے پہلے اس لڑکے نے اس کو فون لے کے دیا, اس
کی تمام چیزیں پوری کی. اب 6 لاکھ کا وہ آپ کو فون لے کے دے رہا ہے, کوئی ایسے تو نہیں نا لے کے دے رہا. تو اس کے بعد اس کو کافی زیادہ اور بھی رنگس وغیرہ چیزیں لے کے دی. اب اس نے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو. جب بات شادی کی آئی تو اس نے یہ کہا کہ یہ مجھے ہراس کر رہا ہے, مجھے اغوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جو کہ غلط بھی ہے. لیکن اس لڑکے نے بھی غلط کیا کہ جیسے اس کو لے کے جا رہا تھا گاڑی میں, وہ طریقہ بھی غلط تھا. لیکن سامیہ کی بات کروں تو سب سے پہلے آپ نے اس سے وہ چیزیں لی کیوں؟ ڈیمانڈ آپ نے کی, اس نے ڈیمانڈ پوری کی. اب ڈیفینیٹلی اس نے کہا مجھ سے شادی کر لو. تب اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو مجھ پہ اغوا کر رہا ہے, مجھے ہراس کر رہا ہے. ثنا یوسف کے کیس سے ترجیح دی کہ اگر ثنا یوسف کے ساتھ ایسا, ثنا یوسف کے کیس میں تو یہ سب نہیں تھا, اس کو کیوں اندر لے کے آ رہے ہیں؟ اگر ثنا یوسف کے کیس میں تو اس کو انصاف چاہیے, لیکن سامیہ کا کیس جو ہے بالکل ہی اس کے اپوزٹ ہے. مگر آپ نے بات کی کہ مادیت پرستی جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے, یہ بھی کوئی بیماری ہے دماغی؟ بالکل بیماری ہے. اور یہ بیماری کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہم لوگوں کے جو آج کل کے سوشل میڈیا کے انفلوئنسر ہیں, سسٹرالوجی ڈکی بائی, وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کے پاس ایک گاڑی ہے تو میرے پاس بھی آنی چاہیے, اگر اس کے پاس فون ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. اسی لیے وہ اس طرح کے پھر لنکس کرتے ہیں کہ ہاں مجھے بھی اس طرح کا مطلب ملنا چاہیے, مجھے بھی یہ چیزیں ملنی چاہیے. کیسے ملنی چاہیے نہیں دیکھتے, کس رستے سے مل رہی ہیں نہیں دیکھتے, صحیح ہے غلط ہے نہیں دیکھتے. پھر ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے, اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آتے ہیں اور آپ کو زبردستی لے کے جاتے ہیں, یعنی آپ کو اپنی پرسنل پراپرٹی سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے ان کو اجازت دی ہوتی ہے. اجازت کیا, اس کے ساتھ آپ 2 سال سے لنک میں تھی, آپ کا ریلیشن تھا, تو ڈیفینیٹلی تو وہ تو کچھ بھی کرے گا. پہلے ہی رکنا چاہیے تھا. اب پہلے آپ اس کے ساتھ شادی سے انکار کریں گے تو اس نے تو یہ کیا ہی ہے. کتنے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں؟ آپ تو میرے خیال سے اصل میں مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ رہ ہی سائیکالوجی کا یہی مسئلہ رہ گیا ہے کہ ہم کس طرح سے گائیڈ کریں, اپنے بچوں کو کس طرح اویئر کریں کہ کس طرح سے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. یہ اٹیچمنٹ پہلے ہونا جو ہے, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. اور کتنے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں؟ اگر کیسز کی بات کریں تو آج کل ملٹیپل کیسز ہیں, یہی کیسز رہ گئے ہیں ریلیشن شپ کے. اگر اٹیچمنٹ کی بات کریں تو اس میں سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ, زیادہ تر لڑکیاں آپ سے رابطہ کرتی ہیں, لڑکے؟ لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکا بھی. اب کل جو کیس تھا وہ ایک لڑکے کا تھا کہ میں 3 سال کے ساتھ اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھا, اس کو سب اس کی فیسز تک یونیورسٹی کے سب کچھ دی. اب شادی کی باری ہے تو مجھے ڈچ کرا دیا, مجھے کہہ دیا کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کر سکتا. لڑکے کے بھی آتے ہیں, لڑکیوں کے بھی آتے ہیں, ملٹیپل فیکٹرز آتے ہیں. پھر آج کل یہ بھی چیز ہو گئی ہے کہ ریلیشن شپ کے ساتھ فزیکل ریلیشن بہت کامن ہو گیا. لسٹ کی پیک بہت زیادہ ہے. یہی کہتے ہیں کہ شروع ہی اس بات سے ہوتا ہے. اب جب یہ اتنا کامن ہو گیا. اچھا, ایک یہ سینٹینس اس نے بولا اپنی پروگرام میں, سامیہ نے, حجاب نے, کہ ہم جب رشتہ کرتے ہیں یا کہیں بھی شادی کرتے ہیں تو ہم پہلے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم پہلے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو. مطلب اتنا کلوزلی جب آپ نے دیکھ لیا تو پھر آپ کو تو میرا خیال سے کسی بھی اور ریلیشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کلوزلی اتنا ڈیپلی کسی کے ساتھ انوالو ہو گئے ہو, یہ اس کے لیے ہم کس سے رجوع کریں؟ ہمارے جو مطلب علماء ہیں وہ بچوں کو گائیڈ کریں گے, یا ہمارے یہ انفلوئنسر ہیں جو بنے ہوئے سو کالڈ میڈیا کے اوپر سب کو بتا رہے ہیں کہ ہیرو بن رہے ہیں, مطلب سب کچھ کر رہے ہیں, یہ کون گائیڈ کرے گا؟ کہاں سے شروع کریں ہم؟ اگر یہ گائیڈ لائن کی بات کریں تو یہ آپ کے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. آج کل بچوں نے, والدین نے بچوں کو ہر قسم کی سہولتیں دی ہیں, لیکن وقت نہیں ہے. ہر ریلیشن شپ میں کہیں نہ کہیں وقت کی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر آپ ایک ریلیشن شپ میں اس کو ٹائم نہیں دے رہے, ڈاکٹر صاحبہ جو ٹائم دے رہے ہیں وہ بھی فارغ ہو رہے ہیں, لیکن والدین تو دے ہی نہیں رہے, وہ زیادہ فارغ ہو رہے ہیں. دیکھیں نا کہ مطلب 3 سال 2 سال کا ریلیشن کے بعد اینڈ کہاں پر ہو رہا ہے. کل کی ڈیٹ سے کورٹس کھلے ہیں, اور کورٹ میں جو پہلی ہیئرنگ جس دن ہوئی ہے نا, وہاں پر بتا رہے تھے کہ کم از کم 280 کیسز ڈائیورس کے ہیں, اور وہ کیسز ہیں جو لو میرجز تھی, جو کورٹ میرجز ہوئی تھی, ان کے اختتام ہوئے ہیں. مطلب یہ سسٹم کہاں کو جا رہا ہے, ہم کہاں سے پکڑیں, اس کی جڑ کہاں سے پکڑیں؟ لو میرجز میں ہی تو زیادہ طلاق ہوتی ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے, برداشت نہیں ہے, ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرنا. فوراً سے اگر کوئی غصے میں بول رہا ہے تو فوراً سے اپنا بھی مطلب آرگومنٹ پیش کر لینا. اور اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے آپ کسی کے بہت زیادہ کلوز ہو جاتے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. شادی سے پہلے ہی اس کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہو گئی ہے تو بعد والا گیپ کہاں گیا. اسی لیے یہی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی ریلیشن شپ میں چلنا ہے تو اگلے بندے کو برداشت کرو. کمپرومائز تو آپ کو ہر ریلیشن شپ میں کرنا پڑتا ہے. بے شک آپ والدین کے ساتھ رہ رہے ہیں, بے شک آپ خاوند کے ساتھ رہ رہے ہیں, کسی بھی ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں, آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. لیکن آج کل کی جو جنریشن ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتی. اس سائیکالوجی ٹرمز میں کہ کیا ایسا کیا ہے, ہم کس طرح سے بچوں کو ٹریٹ کریں؟ کیونکہ جب دیکھیں, جب شادی نہیں نہ ہوئی ہوتی تب تک وہ آپ اٹھا کے عرشوں کی پریاں بنا دیتے ہیں, اور جیسی آپ کی شادی ہوتی ہے تو پھر آپ ساتھ ہی لائبلٹیز ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں. پھر اوبیسلی جو
پہلے کے جو خواب دکھائے ہوتے ہیں وہ سارے چکنا چور ہو جاتے ہیں اور پھر اینڈ ریزلٹ اس چیز پہ کہ ڈائیورس ہو جاتی ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ آج کل کی جتنی بھی یہ جنریشن ہے جین سے, ان کو سب کچھ جلدی ہی کرنا ہے, شادی بھی جلدی کرنی ہے, بچے بھی جلدی پیدا کرنی ہے, ریلیشن شپ بھی چلانا ہے, شادی ختم بھی کرنی ہے, سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ ہر کام جلدی میں کرنا ہے. اب یہ جلدی جلدی جب کرتے ہیں تو ریلیشن شپ بس سیٹل ہو گیا, اب شادی کر لیتے ہیں, نہیں سمجھ آ رہا چھوڑ دو. یہ چیز ہے. اگر آپ کسی پرسن کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں تو دیکھ لیں کہ شادی کے پہلے والی اور بعد والی لائف دونوں چینج ہوتی ہیں. آپ کو خود ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس کی یہ انکم ہے اور مجھے اسی میں گزارا کرنا ہے, اس کا یہ لائف اسٹائل ہے, مجھے ایسے ہی چلنا ہے. کہ پہلے انکم زیادہ ہوتی ہے, شادی کے فوراً بعد انکم کم ہو جاتی ہے, کیونکہ شادی کے بعد رسپانسبلٹیز بھی تو بڑھ جاتی ہیں. پہلے کبھی کبھی ملنا وہ سب کچھ مل جاتا ہے, اور بعد میں ساتھ رہنا سب کچھ میں بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپیہ اس لڑکے نے سامنے پہ خرچ کیا 6 لاکھ کو تو فون دیا, اس کا رینٹ دیتا رہا, اس کی مدر کی بیماری میں اس کا ساتھ دیتا رہا, اس کو موبائل لے کے دیا, چیزیں لے کے دی. مگر وہی بندہ جب پھر شادی پہ بات کرے گا تو پھر برا تو لگے گا نا کہ بھائی یہ سامیہ کا اکیلا کیس نہیں ہے. ہاسپٹلس میں اس طرح کے ملٹیپل کیسز آتے ہیں جہاں پہ بچے لٹرلی رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں, سمجھ نہیں آ رہا. کیا ایج گروپ ہوتی ہے زیادہ تر عموماً؟ یونیورسٹیز کے فرسٹ سیمسٹر کے, فورتھ سیمسٹر کے, یہی بچے ہیں فرسٹ اور یہ وہ فورتھ. ٹائم تھا, اس ٹائم تو ہمیں ہوش نہیں ہوتی تھی کہ ہم جی کنگھی کر کے بھی اسکول یا کالج جانا ہے. لیکن اس سیمسٹر میں او لیولس کا ایک بچہ تھا, ہاں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اپنی بندی کو کیسے ٹریٹ کروں گا, مجھے گائیڈ کریں. میں نے کہا اچھا, مطلب ان کے اس طرح کے پیک لیول کے کیسز ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک ورڈ یوز کیا جینزی, یہ آج کی جنریشن کے بارے میں جو ایک خاص اسپیسیفک ورڈ یوز ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب؟ اس کے اندر ہم ہر چیز ان کی سنیں, ان لوگوں کو سمجھیں, اس ورڈ کا اصل مطلب کیا ہے, کیوں کہا جا رہا ہے ان کو؟ اگر ان میں ریلیشن شپ کی بات کریں تو ان کے ریلیشن شپ میں یہی ہوتا ہے کہ مطلب جلدی ہے, کہ ان کو ہر چیز جو ہے وہ جلدی میں چاہیے, ان کو ورائٹیز چاہیے کہ ورائٹی ہو چیزوں میں. اگر ایک چیز یہ ہے تو اس کو چینج کر دو, اگر پسند نہیں آ رہا تو چینج کر دو, کہ مطلب کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کے پھر اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. یہ بھی ہے اس میں. اچھا, براٹ اپ میں کہاں پر ہم سے فلو ہو جاتا ہے؟ براٹ اپ میں کون سی ایسی چیز ہے جس میں ہم چیزوں کے ساتھ مستقل طور پر اٹیچ رہنا سکھا سکیں؟ کیا یہ تربیت میں آ گیا یا پھر ہم کس طرح سے بچوں کے اندر یہ چیزیں؟ اگر تربیت کی بات کریں تو سب سے پہلے اگر لڑکوں کی تربیت کر رہے ہیں تو ان کو اگر کوئی ان کو انکار کر رہا ہے, ریجیکشن کے بارے میں بھی بتائے کہ اگر آپ کو کوئی انکار کر رہا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں, نہ کہ اگلے بندے کے پیچھے ہی پڑ جائیں کہ اس کی جان ہی لے لیں. اور لڑکیوں کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کی کیا لمیٹیشن ہے اور آپ نے کیسے کرنا ہے, کہ ہر بندے کو اپنا دوست نہیں بنا لینا, اور یہ نہیں کہنا کہ میرے میل فرینڈس زیادہ ہیں اور میں آدھی رات کو موٹر وے پہ بھی ہوں تو مجھے لینے آ رہے ہیں. یہ کہاں کا ٹھیک ہے, کہ مطلب ہم خود بتائیں. آج کل کے والدین نے بچوں کو سہولتیں تو بہت دی ہیں لیکن یہ چیزیں نہیں بتائی. اب اس ریلیشن شپ میں اب ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہے, کوئی تیسرا آ جاتا ہے. جب کوئی تیسرا آتا ہے تو ان کا سکا نہیں ہوتا, جب وہ آتا ہے تو ان کی زندگی تباہی کرتا ہے. پھر اس طرح کے کیسز کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہی کہا جاتا ہے, پیرنٹس کو ہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے بچوں کو ٹائم دینا ہے. اب فار ایگزامپل آپ اس چیئر پہ بیٹھی ہیں, اٹھ کے چلی جائیں گے, کوئی نہ کوئی تو اس کو فل کرنے کے لیے آ جائے گا. اسی طرح ریلیشن شپ کا بھی ہے کہ اگر آپ نہیں ہیں تو کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا. والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو انڈرسٹینڈ کرے, انہیں سمجھے کہ کس طرح چلنا ہے. اور اگر بچوں کی باری آتی ہے تو بچوں میں ڈیفینیٹلی یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی کا ساتھ چاہیے, ہمیں کوئی سنے, ہمیں کوئی انڈرسٹینڈ کرے. مطلب ان کے یہ کامن ہے کہ جی میرا بی ایف ہے, میری بندی ہے, یہ چیز ان کے لیے کامن ہے. جب میں یہ کیسز سنتی ہوں تو مجھے خود حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کیس بھی ہے, کہ ایسا بھی ہے کہ لڑکیاں چاہتی ہیں کہ ہم بڑے بڑے ہوں, کوئی بھی ہو, ایک شوگر ڈیڈی ہو میرے پاس جو میرے نخرے اٹھائے, جو میرے ساتھ چلے. اور لڑکوں کا بھی ہوتا ہے کہ ہاں کوئی آنٹی ہی مل جائے بے شک لیکن ہمارے ساتھ رہے. یہ آپ نے معاشرے کی وہ تلخ حقیقتیں کھول کے بتا دی ہیں جس پہ ہم بات کرنے سے شاید اب تو نہیں, اب تو خیر ہم کامنلی اس پہ بات کرتے ہیں, مگر ایک ٹائم تھا جس میں یہ لفظ یوز کرتے ہوئے ہم نا شرم اور میڈیا جو ہے نا وہ بیپ لگا دیا کرتا تھا. مگر اب یہ کامن چیزیں ہیں, اب تو ڈیلی کے کیسز ہیں, یہی چیزیں آتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کو ہم میڈیکیشن سے ٹریٹ کرتے ہیں یا پھر کوئی تھراپیز ہوتی ہیں یا سیشنز ہوتے ہیں, کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ مجھے یہاں لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں سامیہ حجاب کے کیس میں کہ کہیں نہ کہیں اس بچی کو بھی کسی سائیکائٹسٹ کی ضرورت ہے. ہاں بالکل اسٹریس ہے اس کو بھی, جس طرح وہ بات کر رہی تھی. اور اس میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے, اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اس طرح ہوگا, ویڈیو وائرل ہوگی, اسے یہی لگا تھا کہ وہ مطلب ویڈیو بنائے گی اور اس کو مطلب ہے عورت کارڈ استعمال کر کے, جو آج کل کا معاشرہ کہتا ہے, اس کو سپورٹ مل جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہے. اس لڑکے کے جو دوست تھے انہوں نے تمام ویڈیوز کو جو ہے وہ وائرل کر دیا. اب اس کو یہ بھی نہیں تھا, اس لیے وہ زیادہ پریشان ہوگی کہ وہ کیا کرے, سچویشن اس سے ہینڈل نہیں ہو رہی. تو
ڈیفینیٹلی اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو مے بی یہ وقتی ہو, ود دی پیسج آف ٹائم وہ ٹھیک ہو جائے. ہم اس کو سامیہ کو اس لیے اسپیسیفکلی ڈسکس نہیں کر رہے ہیں, ہم بیسیکلی اس طرح کے ایرا سے گزرنے والی ہر اس بچی کو ڈسکس کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے. اب یہ ایک ایسا, کیونکہ ہم نے لمیٹیشنز ختم کر دی, پہلے باؤنڈریز ہوتی تھی, کچھ لمیٹیشنز ہوتی تھی, اور ہم سمجھاتے ہوتے تھے کہ وہی رشتے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں لمیٹیشنز ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, مگر اب شاید کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. یہ میڈیا, سوشل میڈیا نے تو ہر چیز اوپنلی, لیکن یہ لمیٹیشن ہمیں خود ہی بنائی ہیں. اگر آپ میں اپنی زندگی کی بات کریں, ہماری زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ لمیٹیشنز ہیں, یہ ہم لوگوں نے خود بنائی ہے کہ یہ ہونی چاہیے. ہر انسان اپنی لمیٹیشنز خود بناتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ ہاں یہ میری لمیٹیشن ہے, میں نے کس بات پہ نو کہنا ہے اور کس کے ساتھ جانا ہے اور کس کے ساتھ نہیں جانا. لیکن اگر آپ نے کوئی لمیٹیشن ہی نہیں چھوڑی تو پھر. اچھا, ایک بہت ہی اہم سوال یہ ہے کہ جب اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, وہ بندہ ایک جانور بھی رکھے تو اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, مگر اس سے ایک دم سے اپنے آپ کو دور کر لینا ایک دم, کئی لوگوں کے اندر بڑی ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, ول پاور ہوتی ہے اس طرح کی کہ وہ فوراً سے اپنے آپ کو نا ڈی اٹیچ کر لیتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں اٹیچمنٹ سے زیادہ نا ڈی اٹیچمنٹ پہ بات کرنی چاہیے کہ ڈی اٹیچ کیسے ہوتے ہیں. اگر ڈی اٹیچمنٹ پہ بات کریں تو اٹس مین یہ ہے کہ وقتی اٹیچ ہونا, وقتی طور پر آپ کو ہو رہی ہے بھئی اب یہ بندہ جو ہے وہ میری بات سن رہا ہے. کچھ لوگوں میں نا ایسی پرسنالٹی ہوتی ہیں, مطلب ایک میری پیشنٹ آئی, اس کے ہسبینڈ میں نا یہ پرسنالٹی تھی کہ اس کو وقتی اٹیچمنٹ کی بہت عادت تھی کہ اسے کوئی کام کروانا ہے وہ فوراً اٹیچ ہو جائے گا, اسے کوئی چیز پوری کرنی ہے فوراً کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. تو وقتی اٹیچمنٹ ہوتی ہے, ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہوتی ہے. لیکن کچھ ہوتی ہیں لانگ ٹرمز اٹیچمنٹ. اگر لانگ ٹرمز اٹیچمنٹ کی بات کریں تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے کہ آپ کسی پرسن کے ساتھ پچھلے 3 سال سے رہ رہے ہو, 4 سال سے رہ رہے ہو, دل سے چل رہے ہو, لیکن ایٹ دی اینڈ اس نے کیا کیا, کسی اور کی خاطر آپ کو چھوڑ دیا, یا ویسے کہہ دیا کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی, ابھی میں پڑھ رہی ہوں یا کچھ بھی. تو یہ بات غلط ہے. اس میں جو ہے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ تباہ ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو. دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ دوبارہ مل سکتی ہے, لیکن ذہنی سکون ختم ہو جائے وہ دوبارہ ملنا مشکل ہے. اچھا, بہت سارے لوگ جہاں کامنلی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, مطلب کھاتے پیتے ہیں, ہمیں بالکل محسوس نہیں ہوتا, مگر کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ بہت ہی سوئر ایشوز ہوتے ہیں. سائیکالوجی ٹرمز میں ان کے ساتھ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. ایک کامن انسان کی طرح ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, مگر اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ اندر سے آپ کے لیے یہ فیلنگس رکھ رہا ہے, وہ آپ کے لیے اس طرح سے گڑا کھود رہا تھا, یا وہ آپ کے اندر سے مطلب جو چیزیں ہیں نا وہ نکال رہا تھا, یا جو بھی ہے وہ وقتی طور پہ یہ اٹیچ ہونے کی وہ کرتے ہیں. مگر آپ بالکل, ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ اگلا بندہ جو نا ہمارے ساتھ فیک ہے یا وہ بھی ذہنی طور پہ ٹاکسک ہے, ذہنی طور پہ بیمار ہے؟ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس کی بہت ہی مطلب آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں سادہ سی. آپ نے کوئی اچھا کام کیا اور نیکسٹ پرسن جو ہے وہ آپ نے بتایا ہے کہ میں نے یہ مجھے کامیابی ملی ہے, تو اگلا بندہ آپ کی کامیابی پہ خوش نہیں ہو رہا. وہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا, یہ تو پھر ہم سمجھے کہ ساری تو اس میں یہ فیک ہے. ہاں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو واقعی دلی طور پر خوش ہوتے ہیں, آپ کی کامیابی پہ آپ کو مبارکباد نہیں مل رہی, تو اٹس مین وہ آپ نہیں ہے. نہیں, کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, آپ کو مبارکباد بھی دیں گے, آپ کا منہ بھی بٹھا کرائیں گے, مگر وہ جو اندر سے جو چال چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ابھی لاسٹ ہم نے ایک ڈرامہ بھی دیکھا, فیصل قریشی کا ایک ڈرامہ چل رہا تھا جس میں بہروپیہ, اس میں وہ کریکٹر بار بار بدلتا ہے. ایک ہی شخص ہر دوسرے لمحے ایک نیا کریکٹر لے کے آ جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں, اور ہمارے درمیان ہی پھر رہے ہوتے ہیں. وہ جو کریکٹر چینج کرتا ہے وہ اس کو ایک بیماری تھی, مطلب اس کو ذہنی بیماری تھی, جس کی وجہ سے وہ اپنا کریکٹر بار بار چینج کرتا ہے. یہ ایک انڈیا کی مووی تھی سنیل سیٹھی کی, اس میں بھی یہی دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے کریکٹر چینج کرتا ہے, اور 7 سے زیادہ کریکٹر وہ چینج کرتا ہے, کہ کبھی ایک کریکٹر میں, کبھی دوسرے میں, کبھی تیسرے میں. اور جب وہ پہلے کریکٹر میں ہوتا ہے دوسرے کو نہیں پتا ہوتا وہ کون سا ہے. تو اٹس مین اس کو کوئی ذہنی بیماری ہے جس وجہ سے وہ اس طرح اپنی کریکٹر کو بدلتا ہے. اس کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ پہلے کریکٹر میں کیا تھا, دوسرے میں کیا تھا, تیسرے میں کیا تھا, اور اسی لیے وہ 7 جو ہے وہ ڈفرینٹ کریکٹرز کے رول ادا کرتا ہے. اور اگر ہم ریئل لائف میں بات کریں تو ریئل لائف میں تو واقعی ہے
موسٹلی لوگ ہیں ہی فیک. آپ کی کامیابی پہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے. اگر وہ خوش ہو کے آپ کو مبارکباد بھی دے دیں تو ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ وہ مطلب اور ایکٹنگ نہیں کر سکتے. اٹس مین وہ پہلے دن سے ہی آپ سے نفرت کرتے تھے, اب انہوں نے وہ ایکٹنگ کرنا ختم کر دی. ہم کہتے ہیں نا اچانک سے بیٹھا ہوا یہ اچانک سے میرا دشمن ہو گیا. وہ پہلے دن سے ہی آپ کا دشمن تھا, وہ ایکٹنگ کر رہا تھا, اب اس سے نہیں ہو رہی, اب اس نے بتا دیا. اچھا, بہت سارے کیسز آپ کے مطلب ہمارے سامنے ہوتے ہیں. ہم جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, ہم لوگ کو بہت ساری چیزیں اس طرح کی فیس کرنی پڑتی ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں بہت ساری چیزیں بادر نہیں کرتی, مگر بادر کرتی ہیں. ذہنی سکون کے لیے کوئی ایسی ایکسرسائز یا کوئی ایک ایسی ریمیڈی بتا دیں جس سے ہم فوراً سے ریلیف فیل کریں. ہاں, ذہنی سکون کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے, اپنی لائف کو کبھی بھی دوسروں کی لائف کے ساتھ کمپیئر مت کریں. ثنا, ہم اپنی زندگی کا ہمیشہ دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں کہ اگر اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. کیا پتہ آپ کے پاس ذہنی سکون ہو اور اس کے پاس ذہنی سکون نہ ہو, وہ نیند کی گولیاں لے کے سوتا ہو. اگر اس کے پاس گاڑیاں ہیں تو آپ کے پاس ذہنی سکون بھی تو ہے. اگر اس کے پاس اولاد ہے تو آپ کے پاس بھی تو سب کچھ ہے. اب اکثر کیسز ایسے آتے ہیں کہ سب کچھ ہے, ہر چیز ہے, لیکن ذہنی سکون نہیں ہے. بے اولادی ہے, اگر اولاد ہے تو وہ ذہنی مطلب ٹھیک نہیں ہے. بچے آٹزم میں ہے, ADHD میں. اگر بچے ٹھیک بھی ہیں تو نشہ کر رہے ہیں, نافرمان ہیں. یہ کتنی بڑی ہے کہ زندگی میں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے. کچھ پریشانیاں ہم لوگوں نے خود اپنے لیے پیدا کر لی ہیں, ریلیشن شپ کی, فیک ریلیشن شپس جو آج کل کر رہے ہیں. بات ہے کہ آج کل اتنی کامن بات ہے کہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ بیٹھو تو پتہ چلتا ہے جناب جی ایک کا بندہ دوسرے کو چیٹ کر رہا ہے, ایک کی بیوی دوسرے کو چیٹ کر رہی ہے تو وہ پتہ چلتا ہے جناب جی. اچھا, یہ جو سچویشن ہے یہ خالی بچوں میں نہیں, مطلب ابھی ہم بات کر رہے تھے بچوں کی, اسکول کالج میرج کپلس میں بھی بہت زیادہ ہے کہ ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے, ایک ہی بیڈ پہ لیٹے ہوئے خاتون جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہوتی ہے, مرد جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ. ایسے ہی بالکل ایک کیس بھی میرے پاس آیا, اس میں باقاعدہ ہسبینڈ نے کہا کہ میری وائف کی کاؤنسلنگ کرے, میں نے دوسری شادی کرنی ہے. کہ اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں کہ بھئی شادی کرنی ہے تو اس کی کاؤنسلنگ کریں, اس کا برین واش کریں کہ مجھے شادی کی اجازت دے دیں. یہاں تک ہے کہ میرڈ کپل کو سمجھایا, ہسبینڈ کو سمجھایا, ہسبینڈ کو کیا فیمل تھراپسٹ کے پاس آئے ہیں, آپ کو سوچنا چاہیے تھا. کہتا آپ زیادہ اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں اس لیے. میں نے کہا آپ کے پاس بچے ہیں, سب کچھ ہے, تو دوسری شادی کیوں آپ نہ کریں. کہتا نہیں مجھے کرنی ہے. اچھا, وہاں پر تو مردوں کے پاس ایک رائٹ ہے نا کہ مرد کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو ایک حق دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور جبکہ وہ بہت سارے معاملات میں پھر ڈیورس اسی چکر میں ہوتی ہے کہ آپ حق کو پراپر طریقے سے ادا نہیں کر پاتے. تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم شادی شدہ ہوتے ساتھ, بچے فیملی ہوتے ساتھ ہم جگہ جگہ پہ منہ مارتے پھرتے ہیں. اس میں یہ چیز بھی آ جاتا ہے کہ شاید جو فیمیل ہیں وہ ان کو پراپر ٹائم نہیں دے رہی. اگر وہ ٹائم بھی دے رہی ہیں تو مے بی کچھ لوگوں کو ویسے ہی چسکا ہوتا ہے دوسری لڑکیوں سے بات کرنے کا, اور یہ ایسا چسکا ہے ڈرگس کی طرح ہے, جیسے نشہ نہیں نا ختم ہوتا, اسی طرح یہ لڑکیوں سے بات کرنے کا بھی چسکا ہی ہے. بہت سے کیسز میں یہ بھی ہے کہ فیمیل ٹائم نہیں دے رہی, بہت سے دماغی عارضہ ہے, چسکا ہے, اس سے بھی بات کرنی ہے, اس سے بھی کرنی ہے, اس کے ساتھ بھی لگے رہنا ہے. کہ مطلب ایویں جیسے نشہ کرتے ہیں تو نشہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے, اس طرح یہ بھی ایک نشہ ہی ہے. اچھا, جس طرح نشہ چھڑوانے کے لیے ایک بندے کو الگ سے قید کر دیا جاتا ہے, اس کے لیے بھی کوئی ریمیڈی اس طرح کی؟ اب جتنے بھی آتے ہیں ڈرگس کے مطلب پیشنٹس, ان کو سب سے پہلے یہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں یا اپنے بھائی کے کہنے پہ. اگر وہ کہیں نا کہ اپنی مرضی سے آئے تو اٹس مین وہ جلدی چھوڑ سکتے ہیں. اگر وہ کہیں کہ نہیں اس نے فورس کیا تھا, میں تو آنا ہی نہیں چاہتا تھا, پھر انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ وقتی طور پہ چھوڑ دیں گے لیکن یہ بعد میں جا کے پھر وہ نشہ کریں گے. اسی طرح یہ چیز بھی ایسی ہے, آپ کسی کے کہنے پہ تو کر رہے ہو لیکن بعد میں آپ کو نہیں. جیسے کہ اکثر مطلب میل حضرات اپنی بندی کو کہتے ہیں کہ جی تم عبایا کر لو, ویل کر لو, وہ وقتی طور پہ تو کر لے گی لیکن بعد میں نہیں. اسی لیے لڑکیوں ہمیشہ وہی چیز کرو جہاں پہ آپ کا دل ہے. اگر آپ عبایا بھی کرنا چاہتے ہو, کچھ بھی کرنا چاہتے ہو, تو اپنی مرضی سے, اپنی ایکسیپٹنس سے کرو. وہ چیز زیادہ لانگ ٹرم چلتی ہے. کسی کے پریشر سے کرو گے وہ اتنا لمبا نہیں چلے گی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, کبھی آپ نے کوئی ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں جو دماغی طور پہ بہت ایل ہوں, جس طرح بہت سارے پولیس کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں پیشنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ تھانوں میں ہوتے ہیں اور آپ کو انڈر آبزرویشن رکھنے کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے. کوئی ایسا آپ کے سامنے کوئی کیس گزرا ہے؟
بالکل ایسے بہت سے کیسز گزرے ہیں جس میں مطلب ان کے مینٹل ایگزامینیشن کیا جاتا ہے کہ آپ نے اسیس کرنا ہے کہ یہ جو واقعی ذہنی طور پر ٹھیک بھی ہے یا پاگل ہے, کیونکہ اکثر کیسز میں یہی کہا جاتا ہے یہ پاگل ہے, اس کو مطلب جانے دو, کیونکہ پاگل کو وہ جو ہے وہ پھانسی کی سزا نہیں دیتے, انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ اس کو بس پاگل قرار دے دیں اور بس یہ جانے دے. بعض کیسز میں جو ہیں وہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں اور بعض کیسز میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ غصے میں آ کے قتل کر دینا. اور اینگر مینجمنٹ کے ایشوز تو ہر دوسرے بندے کو ہیں. ہماری سوسائٹی میں اگر بات کریں تو اینگر مینجمنٹ کے بہت زیادہ ایشوز ہیں مرد حضرات میں. اچھا, جو لوگ تو اپنی اینگر مینجمنٹ کو کنٹرول کر لیتے ہیں, جو لوگ اپنے غصے کو کنٹرول ضبط کرنا جانتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ سنبھال لیتے ہیں اپنے آپ کو. مگر جن لوگوں سے کنٹرول نہیں ہوتا ان کے لیے کوئی بات بتائیں, کوئی ایسی نسخہ دے دیں جس سے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں. اگر اس کے ایشوز پہ بات کریں اینگر مینجمنٹ میں, سب سے پہلے آپ کا لائف سٹائل آتا ہے کہ آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے. آپ کے کھانے پینا کیسا ہے, آپ کا سونا کیسا ہے, آپ کتنا ٹائم جو ہے موبائل فون اور باقی جو ہے وہ لیپ ٹاپس وغیرہ یوز کرتے ہو, یہ چیزیں آ جاتی ہیں. آپ نے صرف اور صرف چینج کرنا ہے اپنا لائف سٹائل. اس کے بعد لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ پھر کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جو دی جاتی ہیں تاکہ آپ کا جو ڈوپامین کا لیول ہے وہ برابر ہو اور آپ کو غصہ جو ہے وہ کم آئے. اس میں بھی آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو جو کیسز آپ جیل میں ہینڈل کرتی ہیں اور جو کیسز آپ کے پاس ہاسپٹل میں آتے ہیں, ان دونوں میں زیادہ سوئر کیسز کون کون سے؟ جیل والے کیسز تو زیادہ سوئر ہوتے ہیں, جیسے کہ وہ لاسٹ آپ بتا رہی تھی مجھے, وہ جو ایک خاتون جنہوں نے 2 قتل کر دیے تھے. ہاں جی, کراچی میں جی نتاشا جی, اور اس کے بعد انہیں بری کر دیا گیا تھا جس پہ شیزوفرینیا کہہ دیا تھا. ہاں بالکل. کیا واقعی میں ان کو بری کرنے کے لیے یہ بنایا گیا تھا کہ واقعی میں ان کو ایشو تھا؟ ہماری سوسائٹی میں اکثر کرتے ہیں کہ مطلب اگر کسی کو بری کرنا ہو یا کسی کے پاس پیسہ ہو تو اسے کہہ دیتے ہیں کہ اس کو شیزوفرینیا یا مینک کی حالت. بات ہے ویسے, میں نے یہ ہر دوسرے تیسرے بندے کے اندر شیزوفرینیا کے سمٹمز دیکھے ہیں اور ڈاکٹرز انہیں پرسکرپشنز پہ لکھی ہوئی دوائیاں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہتے ہیں جی دیکھیں ہمارا تو دماغی یہ مسئلہ ہے, دماغی مسئلہ ہے. ہاں, اپروو کرتے ہیں, مطلب وکٹم کے طور پہ پھرتے ہیں کہ جیسے کہ ٹریفک چلان پہ کوئی روک لینا, لوگ لکھ دیتے ہیں بھائی ان لوگوں کو دوائیاں. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ٹریفک چلان پہ یہ میرا فلانا جاننے والا ہے, میرا چلان معاف کر دے. اسی طرح یہ چیز بھی ہے کہ یہ فلاں ڈاکٹر نے لکھ کے دیا اور مجھے معاف کر دیں. کہ اگر کسی کو 2-3 تھپڑ لگا دو, بھائی میرا تو دماغ نہیں کام کرتا, یہ دیکھو. تو ڈاکٹر صاحبہ اس کے بعد پھر آپ مجھے بھی ایک رپورٹ بنا دیے گا. نہیں, آسان طریقہ نا اپنا دیکھیں, اپنے آپ کا اپنا بچ جاتا ہے. آپ کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہے ڈاکٹرز کا آتھورائز جس سے لکھا ہوا جی کہ ان کو دماغی عارضہ ہے, مینٹلی انسٹیبل ہے, تو یو کین گو, آپ چلے جائیں, قتل کر دیں جائے. ایسے ہی ہے. ہاں, لیکن یہ زیادہ تر انہیں لوگوں کو لکھ کے دیا جاتا ہے جو ہائی پروفائل ہوتے ہیں. ہر عام بندے کو تھوڑی مل جاتا ہے, اسے یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں اس کو مطلب ایڈمٹ کروائیں یا میڈیسن لے. ہاں ایسے ہی. اب یہ جو میڈیسنز ہیں یہ بھی تو اسی پہ ملتی ہیں, ادروائز نو. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ نے ریلیشن شپ پہ بہت ساری باتیں کی. یہ شاید مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے 2-3 سالوں میں نا یہ اس کا ایک بہت بڑا طوفان دوبارہ پھر چلتا رہے گا اور مزید اور زیادہ یہ ایکسٹریم لیول پہ جائے گا. اگر یہ اب 70 پہ تو نیکسٹ جو ہے وہ 100 پہ جائے گا, 100 پہ چلا جائے گا, کیونکہ اس میں کمی پیشی نہیں ہونے لگی. اور خاص طور پہ اب جس طرح کے کیسز آ رہے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں اس میں جسٹس تو انہیں لوگوں کو ملنا ہے جو صاحب اختیار ہیں اور جو بھی ہے معاملات. تو اس کے لیے بہت سارے, کیونکہ ہمارے جو عام گھروں میں دیکھیں ہم یہ نہیں کہ باؤنڈریز نہیں لگا سکتے اب اپنے بچوں کے لیے کہ بھائی یہ نہیں ہونا, آپ نے یوں نہیں کرنا, کیونکہ ہمارے گھر کے اندر ہے. ہم ڈیجیٹل گیجٹس یہ جو ہمارے ہاتھ میں نہیں, ہمارے ہاتھوں میں, ہمارے اس میں ماں باپ سے زیادہ اٹیچمنٹ ان گیجٹس کے ساتھ ہے اور وہ زیادہ ان فالوورس کے ساتھ ہے. یہ لوگوں کو فالو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ایسی چیزیں. اوبیسلی ہم جتنی مرضی تربیت کر لیں, اصل تربیت یہی ہے جو ہمارے لیپ ٹاپس اور کمپیوٹرز اور موبائل سے بچے لے رہے ہیں. اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے ہمیں کس چیز کو سب سے پہلے کنٹرول کرنا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کنٹینٹ بنا رہا ہے تو وہ کیسا بنا رہا ہے. بات کنٹینٹ کی بھی آتی ہے, اور اگر ہم اپنے سوشل میڈیا کی بات کریں یا پاکستانی ڈراموں کی بات کریں, اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے, وہی تو سب ہماری یوتھ نے دیکھنا ہے. کیا دکھایا جا رہا ہے دانش تیمور کے ڈراموں کی اگر میں بات کروں کہ وہ لڑکی کو اغوا کر رہا ہے, پوری ڈائیو اپنے نام کر رہا ہے, کہ مطلب پیسے کے زور پہ وہ کسی کو بھی خرید لیتا ہے. اسی طرح یہی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہماری یوتھ کا ہے. ہمارے لڑکے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم دانش تیمور ہیں,
اور ہماری لڑکیاں جو بچیاں ہیں وہ بھی سمجھتی ہیں کہ جی ہم. اور یونیورسٹیز میں کیا دکھایا جا رہا ہے کہ پروفیسر اور اسٹوڈنٹ کا عشق ہے, مطلب ڈراموں میں یہ چیز جو ہے وہ ایکسیپٹیبل دکھائی جا رہی ہے, تو پھر ریالٹی میں پھر لوگوں نے یہی سب دیکھنا ہے بچوں نے. جیسے کہ آج کل ایک ڈرامہ ہے اس میں بھی یہی دکھایا ہے, اسٹوڈنٹ اور اس میں پروفیسر کا جو ہے وہ افیئر ہے, تو ایج ڈفرینس بھی ہے, کچھ بھی ہے. جب آپ یہ بات جو ہے وہ ایکسیپٹیبل کر رہے ہو تو سوسائٹی میں پھر یہی سب سیکھنا ہے بچوں نے. اسی لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا کلچر چینج کرنا ہے. ہم ڈراموں کو تو چینج کر سکتے ہیں نا, ان کنٹینٹ جو ہے بناتے ہیں ان کو تو چینج کر سکتے ہیں, بعد میں آہستہ آہستہ خود بخود بہتری آئے گی. ابھی ایک بڑی پکڑ تکڑ تو شروع ہو گئی ہے, لیٹس ہوپ کہ اب جو ہے نا یہ پازیٹیو سائڈ پہ آئے. یہ جو بڑے بڑے کنٹینٹ کریٹر جو جب مرضی جہاں مرضی کھڑے ہو کے اپنے آپ کو ننگا کر دیتے تھے, ان کی پکڑ شروع ہو گئی ہے. ہوپ فلی کہ اب یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ ڈرامہ سیریلز اور ان پہ بھی کوئی کیمرہ جو ہے نا وہ خاص وہ نگاہ رکھے گا. جو لائیو ایپ آتی تھی ٹک ٹاک اور بیگو لائیو, ان پہ جو سب کچھ کرتے تھے, اس وجہ سے بھی ایک کلائنٹ آئی تھی میرے پاس باقاعدہ, تو وہ بھی ٹک ٹاک لائیو ہی کرتی تھی. تو اس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو اتنے زیادہ, پتہ نہیں کیا اس کے کلائنٹ کا کوئی مسئلہ تھا, اور وہ مینٹلی اتنی ڈسٹرب ہو گئی کہ اس نے اتنے کٹس لگائے اور بہت زیادہ بری حالت میں تھی. اچھا ایک اور میں یہ ٹک ٹاک لائیو پہ ہی وہ دیکھ رہی تھی کہ ایک مرد نے ایک عورت کو کہا کہ نا آپ جتنے ہاتھ پہ کٹس لگاؤ گی نا, میں اتنے سونے کے کنگن, اور بڑی مزے کی ہمارے ایک چینل کے اوپر وہ ویڈیو لائیو میں وہ لڑکی نا بتا رہی تھی کہ جی آپ جتنے ہاتھ پہ کٹس لگاؤ گی میں اتنے کنگن آپ کو بنا کے دوں گا. تو اس نے کٹس لگانے شروع کر دی اور ہاتھ پہ, اور اس نے اتنے کنگن اس کو بنا کے دے دی. اور وہ ایک اپنے انٹرویو میں مجھے مطلب سب کو بتا رہی تھی, سب سن رہے تھے یہ بات. مطلب جہالت کی انتہا ہے ایسے ہی ہے. اور وہ جہالت ہم خود لوگوں کے گھروں کے اندر پہنچا کے آ رہے ہیں. ہم خود پلے سے پیسے دیتے ہیں کہ یہ لو جی پیسے کیبل ہمارے گھر میں ڈالو, اور ہم لوگوں کو دکھائیں اپنے بچوں کو کہ یہ سب کچھ ہو رہا, تو بیٹا اس طرح ہوتا. ہاں, اور اس میں جو تھا یہ تھا کہ اگر میں تمہیں سپورٹ کرتا ہوں پھر آپ کو میرے ساتھ باکو جانا پڑے گا, دبئی جانا پڑے گا, میرے ساتھ ریلیشن رکھنا پڑے گا. اب اس لڑکی نے ریلیشن تو رکھ لیا, لیکن کب تک یہ چیزیں, کب تک ہیں, ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے. پیسہ یہ چیزیں ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہیں, لیکن پھر ان کو ان چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے کہ اگر آج 10 لاکھ کمایا تو کل 20 ہی کماؤں, پھر اسی وجہ سے ان کا نقصان ہوتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہر دوسرا تیسرا جو بندہ ہے نا وہ سائیکالوجی کی ٹرمز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, سائیکائٹسٹ کے پاس جا رہے ہیں, خود آ رہے ہیں. کیونکہ ایک دور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ اس کو سائیکائٹسٹ کی ضرورت ہے تو لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئی ہے, پاگل. مگر اب لٹرلی وہ دور آ گیا جس میں ہم باقی سب ڈاکٹرس کو چھوڑ کے سب سے پہلے سائیکالوجسٹ کی طرف بھاگتے ہیں کہ جی ہم پتہ کریں کہ یہ کیا مسئلہ ہے ہمارے بچے کے ساتھ, یا ہمارے ساتھ کیا ایشو چل رہا ہے, یا ہم کس دور سے گزرے ہیں. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ. آج ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی اور نئی نئی باتیں ایکسپلور بھی کی. پھر انشاءاللہ آن اینڈ آف ہم بیٹھتے رہیں گے اس طرح کی سیٹنگز میں. آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ دعوت دی. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے ثناء کو دیں اجازت, پھر ملیں گے اگلی پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.